شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، بی آر ٹی ریڈ لائن کا تعمیراتی کام عید کے بعد دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، سندھ، وفاق اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں اتفاق ہو گیا۔ تعمیراتی کام میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ جنرل مینیجر پیر سجاد کہتے ہیں کہ ریڈ لائن منصوبے کا ٹھیکہ ڈالرز میں ہے، لاگت میں اضافہ نہیں ہوگا، منصوبے کی تکمیل کی مدت بڑھے گی۔ جی ہاں، یہ کام کے جو ہمارا کام یقیناً سلو بھی ہوا اور ایک اسٹیج پہ کچھ اور آبزرویشن تھیں جس وجہ سے کام بند بھی ہوا، لیکن اب وہ جو تمام وہ چیزیں جس وجہ سے کام سلو ہوا وہ مشاکل حل کی گئی ہیں، اور الحمدللہ جیسے ہی نئی حکومت آئی ہیں تو منسٹر صاحب ہمارے پہلے بھی یہ انہی کا انیشیٹو تھا ریڈ لائن بی آر ٹی، انہوں نے اس کے اوپر ایک امیڈیٹ میٹنگ کال کی ہے۔ حکومت کا خواتین کے لیے احسن اقدام، خواتین کی مختلف بیماریوں کا مفت علاج ہوگا۔ جناح اسپتال میں پہلی بار 5 جدید کلینک قائم کر دیے گئے۔ پروفیسر حلیمہ کے مطابق فیٹل میٹرنل میڈیسن، گائنی انکالوجی، یورو گائنیکالوجی میں شامل ہے۔ کلینکس میں کارڈیو اور بریسٹ فیڈنگ کا کلینک بھی قائم کیا گیا ہے۔ پروفیسرز کو آغا خان اسپتال کے پروفیسرز نے 1 برس تک ٹریننگ دی، جلد دیگر اسپتالوں میں ٹریننگ دی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر کی کراچی میں اہم ملاقاتیں، جے میریٹ کی بلاول ہاؤس آمد، پریال تالپور اور آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات، صوبائی وزراء سعید غنی، جام خان شورو اور دیگر بھی شریک تھے۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ برطانوی ہائی کمشنر نے ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کی ہمراہ گورنر سندھ سے بھی ملاقات کی۔ پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات، سندھ میں سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے گورنر سندھ کے آئی ٹی پروگرام کو قابل ستائش قرار دیا۔ برطانیہ کا لانگ انڈس منصوبے میں تعاون کرنے پر اظہار دلچسپی۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کی چیف سیکرٹری سندھ سے ملاقات۔ آصف حیدر شاہ اور سارہ مونی کا پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ برطانوی سرمایہ کاروں کے لیے سندھ میں کئی مواقع ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ نے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو ثقافتی تحائف بھی پیش کیے۔ گورنر کی سندھ میں چینی منصوبوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ کی چینی قونصلیٹ آمد، چینی انجینئرز کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ کامران چیسوری نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم چینی عوام کے ساتھ ہیں۔ ملک دشمن پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ چینی انجینئرز پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی۔ سی پیک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا چائنیز ملک ہے اور بردر ہمارے یہاں ایکسیلنسی اور ایمبیسڈر اسلام آباد میں، وہ ان ساری چیزوں کو فیل کر رہے ہیں۔ ہم ایک پیج پر ہیں۔ ان حالات اور وجوہات کے باوجود وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جو پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ سندھ کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کا عمل تیز، 18، 19، 21 اور دیگر گریڈ کے 9 افسران کے تقرر و تبادلے۔ ٹاؤن میونسپل کمشنر صدر کراچی اختر علی شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیاقت علی بھٹی ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات تعینات، فرحان قاضی کا تبادلہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری صحت تعینات، ریاض حسین سہتو کو ایڈیشنل سیکرٹری آبپاشی لگا دیا گیا۔ یاسین شربلوچ کا بھی تبادلہ سیکرٹریز انڈسٹریز اور کامرس تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ میں انتظامی عہدوں کے میرٹ پر تقرری کا طریقہ کار تیار۔ محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹر، ڈی اوز اور ٹی اوز کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی قائم۔ ڈائریکٹرز اور ڈسٹرکٹ آفیسرز کے لیے قائم کمیٹی کے چیئرمین وزیر تعلیم ہوں گے۔ ٹی اوز کی تعیناتی کے لیے قائم سرچ کمیٹی کے چیئرمین اسپیشل سیکرٹری ہوں گے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن اور چیف پروگرام مینیجر RSU سرچ کمیٹی کے ممبرز۔ سردار شاہ کہتے ہیں کہ سرچ کمیٹی سے اہل قرار دیے گئے افسران کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ سندھ کے خشک علاقوں میں پایا جانے والا گگر کا پودا تحفظ یافتہ قرار۔ گگر کے درختوں سے گوند نکالنے اور غیر قانونی برآمد پر پابندی عائد۔ جنگلی پودے کے تحفظ سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔
हुकूमत सिंध को हाई कोर्ट के जंगली पौधों के लिए अहकामात, जंगली पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। महकमा जंगली हयात के डिप्टी कंजर्वेटर मुमताज़ तुमरो कहते हैं कि गग्गर की गोंद को अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंध हुकूमत ने सक्खर मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। सुपर हाईवे से तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक दरख्वास्त। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर NHA और दीगर पर इजहार बरहमी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है, जिसको देखो गधा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है। क्या ऐसे होते हैं मोटरवे? सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर कितने इंटरचेंजेस हैं, कितने सर्विस एरियाज हैं, कितनी कमर्शियल दुकानें और मार्केट्स हैं? मोटरवे पर दुकानें और मार्केटें बनाने का तरीका भी तलब कर लिया। दहर की ट्रेन हादसे में जामबहक शहरी की बीवी बेवा को 1 करोड़ से जायद हर्जाना देने का हुक्म। सेशन कोर्ट का पाकिस्तान रेलवेज को मुआवजे की अदायगी का हुक्म। शहरी 7 जून 2021 को मिल्लत एक्सप्रेस से कराची से सरगोदा जा रहा था। पाकिस्तान रेलवेज की गफलत से रेती स्टेशन पर मिल्लत एक्सप्रेस सर सैयद एक्सप्रेस से टकराई थी। जावेद इकबाल समेत 50 से जायद अफराद जान से गए थे, 100 से जायद जख्मी हुए थे। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब। ऐवान में पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ नजर आ रही है। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 11, MQM के 1, साबिक विफाकी वजीर फैसल वाजा समेत 20 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। MQM के आमिर चिश्ती ने टिकट जमा करा दी। शबीर कायम खानी, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सदीकी समेत दीगर 9 उम्मीदवार दस्तबरदार। मुतहदा रहनुमा कहते हैं कि फैसल वाजा आज़ाद उम्मीदवार हैं, MQM उनकी हिमायत करेगी। फैसल वाडा साहब को एक आज़ाद हैसियत के अंदर हम पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उम्मीद है कि वो भी चूँकि शहर के बासी हैं, तो हमें उम्मीद बहुत है कि वो भी शहर के लिए काम करेंगे और मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। क्योंकि पार्टी का डिसीजन है, यकीनन उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा कि जब वक्त आएगा तो शामिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने एक अंदिया दिया है, और शामिल ना भी हों तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्टी ने उनको वोट दिए हैं और वोट अगर पार्टी देगी, पार्टी ने अगर फैसला किया है, तो यकीन मैं समझता हूँ शायद फिर वो भी पार्टी के कहीं ना कहीं काम आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिविक सेंटर में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा। शर्जील इनाम मेमन ने मुख्तलिफ सेक्शंस के कामों का जायजा लिया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतल्लिका अमूर पर मालूमात रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन के ऑपरेशनल मैकेनिज्म के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इंतजामी उमूर में शफाफियत और जवाबदही को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। गर्मी में 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। FP एरिया, नाजमाबाद, लियारी, कोरंगी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। टी मार्केट में 4 दिन से बिजली गायब। ताजरों का मार्केट बंद करने का ऐलान। कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का दावा। वाज़ेह किया कि केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। 2.5 घंटे बिजली जा रही है, रात में 11 बजे आ रही है, तो 1:30 रात को 1-1:30 बजे आ रही है। तो दोपहर को जाती है, 2-2.5 घंटे बिजली मुसलसल जा रही है। पहले में गुजारना पड़ता है, क्या करेगा आदमी इंसान। गरीब आदमी तो कर ही सकता है कि देर में गुजारना है, लेट है या सदरन कंपनी के गैस फराहमी के दावे हवा हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सहरो अफ्तार के औकात में गैस गायब। शहरी सिलेंडर और लकड़ियों पर सहरो अफ्तार बनाने पर मजबूर। शेरशाह, लांधी, लियारी और मलीर के इलाके मुतासर। SSGC का गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे और रात में 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस की एलानिया लोड शेडिंग। जामे कराची का LLM फाइनल के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। इम्तहान में 36 तलबा शरीक हुए। 6 तलबा फर्स्ट, 17 तलबा सेकेंड डिवीजन में कामयाब हुए। LLM इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 63.89% रहा।
جامع کراچی اور دیگر جامعات کے 30 طلبہ و طالبات کی یونائٹڈ بینک میں تقرری۔ طلبہ کا انتخاب جامع کراچی اور UBL کے اشتراک سے کیا گیا۔ طلبہ کو ان کے آبائی علاقوں کی برانچز میں خدمات کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وائس چانسلر خالد عراقی کا طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات سے معیشت کو ماہانہ 3 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز کا نقصان۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے اسمگل ایندھن کو تیل کی صنعت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سیکرٹری پیٹرولیم کو خط لکھ دیا۔ مارچ میں پیٹرول میں 12% اور ڈیزل کی فروخت میں 21% کمی۔ حکومت سے فوری طور پر اسمگل ایندھن پر سخت کارروائی کا مطالبہ۔ انٹر بینک میں روپیہ مستحکم، ڈالر 13 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی، نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ انڈیکس 641 پوائنٹس اضافے سے بلند ترین سطح 66,547۔ سری 21 کی رمضان المبارک میں خصوصی نشریات، علماء اکرام کی صبر و تحمل کو موضوع پر سیر حاصل گفتگو۔ قاری احمد مالکی کی خوبصورت کرت، نعتیہ مقابلہ سیدہ انوشا کے نام رہا۔ شیف ثروت سعید نے مزے کا اچاری قیمہ، وانگ ٹونگ اور باربیکیو رول بنانا سکھایا۔ شہید امجد صابری کی 8ویں برسی پر صاحبزادوں نے والد کی یادیں تازہ کی۔ اور عالمی شہرت یافتہ معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ اپنے کلام سے وہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ امجد صابری نے والد اور چچا کی مشہور قوالیاں گائیں۔ بھر دو جھولی میری تاجدار حرم، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، یا محمد نور مجسم شامل۔ اپنے دلکش اور منفرد انداز سے فن قوالی میں خوب نام کمایا۔